فرقہ نہیں امت بنے۔ میرے دوستو، آج میں جو ٹاپک لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے چند سوال اور ان کے جواب۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو مختلف قسم کے مسائل درپیش آ رہے ہیں، کیونکہ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں عموماً ہم لوگوں کو مسائل بھول جاتے ہیں۔ جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہوتے ہیں وہ تو ہمیں اکثر یاد آتے ہیں، لیکن جو کبھی کبھار جا کے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اکثر بھول ہی جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے، کچھ بھائیوں نے، کچھ بہنوں نے سوالات کیے تھے، جو ابھی میں چند ویڈیوز، چند کومنٹس کے سوالات لے کے یا پرائیویٹ کے سوالات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جواب دینے کے لیے۔ آپ جڑے رہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، روزے کے متعلق ہو یا ویسے دین اسلام کے متعلق ہو، تو آپ اپنا وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو برائے مہربانی آج تو ویڈیو کو لائک دے ہی دیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک والدہ اپنے بچے کے ساتھ بوس و کنار کر سکتی ہے، بچے کی کس لے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک سسٹر کا سوال آیا تھا۔ ایک سوال یہ آیا کہ قے، جس کو عام ہم الٹی کہتے ہیں، یہ کس مقدار میں ہو، کس حد تک ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ جب منہ بھر کے آئے تو اس وقت اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کے نہ آئے، تھوڑی تھوڑی آئے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض حضرات تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی کرتے کراتے بھی اتنی ہو جائے کہ جتنی منہ بھر کے باہر آتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اگر اتنی قے ہو جائے، اتنی الٹی باہر آ جائے، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج صبح ہی سحری کے وقت ایک سوال پیش آیا۔ کسی نے کہا جی ہم لوگوں نے سحری تو کھا لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، اب ابھی تک ٹائم سحری کا ختم نہیں ہوا، تو کیا جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا تب تک ہم اور کچھ کھا سکتے ہیں؟ یا جب ہم نے ایک دفعہ دعا پڑھ لی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو کیا اس دعا کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں؟ تو بھائیوں بہنوں، جی ہاں، جب تک سحری کا ٹائم ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا، تب تک کھا پی سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال، سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے محترم سامعین ناظرین، سرمے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو چیزیں نیچے معدے تک جاتی ہوں، اور یہ جو سرما ہے اس کا معدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ انجیکشن کا بھی سوال آتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ انجیکشن جس کا معدے پر اثر نہ ہو، اس انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس کا کام ہی معدے سے ہو، وہ چاہے جس صورت میں بھی ہو، کئی صورتیں ہوتی ہیں نا انجیکشن کی، تو اس صورت میں جب معدے تک کوئی چیز پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نیکسٹ سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھول کے کھا لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھول کے کھا لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ جب بندہ جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑتا ہے، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے جب روزہ توڑتا ہے، تو اس وقت پھر شریعت نے ایک حد رکھی ہے کہ جی یہ بندہ اس ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے گا۔ اور ایسے مسلسل رکھنے ہیں کفارے میں کہ اگر 59 رکھ لیے، ایک رہ گیا، چھوٹ گیا، تو گویا کہ دوبارہ سے پھر 2 مہینوں کے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ یہ کفارہ ہے۔ تو کفارہ اس روزے میں آتا ہے جس میں انسان جان بوجھ کے روزہ توڑ دے۔ جو بھول کے روزہ ٹوٹ جائے اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں قضا ہوتی ہے، وہ آدمی بعد میں قضا کر لیتا ہے۔ نیکسٹ سوال، بیمار یا نابالغ یا مسافر پر روزہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بیمار پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے، مسافر پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ مسافر جو شرعی مسافر ہو، جو یہ 72 کلومیٹر کے اندر کے سفر میں ہے، وہ مسافر نہیں ہے۔ جو 72 کلومیٹر سے آگے نکل گیا ہے یہ مسافر ہے، اور اس شخص پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیمار، مسافر، نابالغ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ان کا اجر مل جائے گا۔ نیکسٹ سوال، احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور نیکسٹ سوال، بھول کر کھا پی لینے سے، ہاں یہ تو خیر ہو گیا ہے، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہاں یاد رکھنا یہ روزہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر جو کھا پی لینا ہوتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ روزہ تو جو تھا وہ ہو گیا، اب یوں کرنا ہے کہ افطاری کے وقت تک ہم نے اپنے آپ کو ایسے ہی پیش کرنا ہے جیسا کہ ہمارا ابھی بھی روزہ ہے، ہم نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، ہم نے کسی چیز کے قریب نہیں جانا، جس چیز میں سے جس چیز کی رکاوٹ روزے کے درمیان بن سکتی ہے وہ اس سے ابھی بھی ہم نے بچنا ہے افطار کے وقت تک، افطار کے بعد جا کے ہم نے جو بھی کرنا ہے، یہ ایک روزے کا ادب اور احترام ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔